بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنائے، زمین اور آسمان بنایا، دن اور رات بنائی، تارے بنائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور جیسا سب کو حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق وہ پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ چاند اپنے وقت پر اپنی روشنی لوگوں کو دے رہا ہے، جیسا سورج کو حکم ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ہی غروب ہو جاتا ہے۔ رات اپنے وقت کے مطابق آتی ہے اور دن اپنے وقت ہی کے مطابق نکلتا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم فرما دیا وہ اپنے اپنی ڈیوٹی پر پوری طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کا عجیب حال ہے، یہ اللہ پر یقین رکھنے کے بعد بھی، اللہ کو ماننے کے بعد بھی، سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی یہ باز نہیں آتا۔ کرتا خود ہے، بگاڑ پیدا خود کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا۔ سب کچھ ذمہ دار خدا کو ٹھہرا دیتا ہے یا شیطان کی طرف کہہ دیتا ہے۔ اچھا کام ہونے پر خدا کی طرف سے خدا نے کر دیا، اور برا کام ہونے پر کہ شیطان نے ایسا کرا دیا یا کر دیا، اپنے اوپر کوئی معاملہ نہیں آنے دیتا۔ جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ عطا کیا ہے، اچھی اور بری سوچ تمہیں دی ہے، اور اچھے اور برے راستے کی تعلیم میرے محبوب نے تم تک پہنچائی ہے۔ اب تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ الدنیا زراعت الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ عاقبت کی کھیتی ہے، جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہ خدا ہے نہ شیطان ہے۔ تو یہ انسان بڑا چالاک ہے، اور اس کی یہ فطرت میں ہے کہ کرتا خود ہے مگر اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح سے زمانے پر الزام لگاتا رہتا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اور یہ آج ہی کی بات نہیں بلکہ یہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے۔ جب جب کہا لوگوں نے تو یہی کہا کہ زمانہ بڑا خراب ہے، دور بڑا خراب ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، زمانے سے آپ نہیں ہو، زمانہ آپ سے ہے، دور اور آپ سے بنتا ہے۔ جیسا آپ چلو گے، جیسا آپ کرو گے، اسی طرح سے دور بنے گا اور وہ وقت کہلائے گا، اور اسی طرح کا وہ زمانہ مشہور ہوگا۔ جب ہم اپنی اخلاقیات کو چھوڑ دیں گے، ہمارے اندر بد اخلاقی پیدا ہو جائے گی، انسانیت کو بھول جائیں گے، اور ہر طرح کا ظلم ہمارے اندر آ جائے گا کہ ہم لوگوں پر ظلم کریں گے، تو یہ آنے والے لوگ اسی بات کے لیے کہیں گے جی بڑا زمانہ خراب رہا ہے، حالانکہ اس میں زمانے کا کوئی قصور نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے کہ اس زمانے کو ہم چاہے 4 چاند لگا دیں یا اس کو ہم اندھیرے میں تبدیل کر دیں، زمانے کا کوئی قصور نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا بھی ایک زمانہ کہا جاتا ہے، جس کو دور جاہلیت بھی بولا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ خود اپنی دبنگئی میں نمبردار، چودھری اور بڑے بڑے لوگ بنے بیٹھے تھے، اور اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی اعلیٰ ہوں اور میں ہی سب میں دبنگ ہوں، میرا ہی تم حکم مانو، جیسا میں کہوں ویسا ہی تم کرو۔ یعنی ہر بڑا آدمی جو ہے وہ غریب آدمی پر زبردستی کا حکمراں بنا ہوا تھا۔ غریبوں کو تو ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جیسے ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔
آج بھی کچھ ایسا ہی پایا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے اعتبار سے اپنی ناک کو اونچا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا ہی خاندان اور میرا ہی قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے اور میں ہی بڑا ہوں، میں ہی عزت والا ہوں اور میں ہی ہوں، دوسروں کو میرے سامنے ایسا مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ تو گری ہوئی برادری سے یا گرے ہوئے قبیلے سے ہیں، گرے ہوئے خاندان سے ہیں، ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا اور آج بھی اسی طرح کا ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ تو جب جب اللہ کا حکم نازل ہوا، حالات کے اعتبار سے ہی اللہ کا حکم آتا رہا۔ اس وقت میں اتنی بد اخلاقیت اور اتنی گھٹیا سوچ بن چکی تھی لوگوں کی، یعنی انسانیت اتنی مٹ چکی تھی کہ لوگ خود کو ہی یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں، دوسرا تو بڑا حقیر ہے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ بازار میں جہاں بہت ساری چیزیں بکا کرتی ہیں اور خریدنے والے خریدا کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک طرف کچھ غریب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان غریب لوگوں میں ایک حبشی بھی تھے۔ تو وہ غریب شخص، کالے رنگ کا شخص حبشی، وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں، میری ضرورت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کسی کا غلام بن جاؤں، کوئی مجھے خرید لے، مگر میری ایک شرط ہے اس کے ساتھ، میری شرط کو جو قبول کر لے گا میں اسی کے ہاتھوں بک جاؤں گا۔ اور وہ میری شرط یہ ہے کہ جو میری شرط کو مانے گا میں اسی کے ہاتھوں بک جاؤں گا، اور شرط یہ ہے کہ مجھے 5 وقت اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مجھے دے، اتنی اجازت مجھے دے۔ اگر میری یہ شرط قبول ہے تو میں اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ ضرورت کے اعتبار سے آواز لگا رہا تھا، لوگوں آؤ مجھے خریدو، میں ضرورت مند ہوں، میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں، مگر میری یہ شرط قبول کر لیجئے گا۔ بہرحال کوئی آئے اور ان کو خرید بھی لیا، اپنا غلام بنا لیا انہی شرطوں کے مطابق۔ پتہ چلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں وہ غلام وہاں جا کر اپنے مالک کے یہاں جا کر وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ وہ غلام جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ غریب شخص جو اللہ سے خوف کرتا تھا اور مجھ سے یعنی اللہ کے رسول سے پیار کرتا تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میری اقتداء میں نماز ادا کرنے کی شرط لگا رہا تھا، کتنا اچھا شخص تھا وہ۔ پتہ چلا تو فوراً ہی آپ اس کی خبرگیری کے لیے گئے کہ وہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کریں، اس کا کچھ مزاج پوچھیں۔ اور جب کسی بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کی مزاج پرسی کی جاتی ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم ٹھیک تو نہیں کر دیتے۔ اچھا برا کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی بہتر کرتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اخلاقیات کے طور پر اپنے معاشرے کے اعتبار سے جب کسی بیمار کی خیریت پوچھی جاتی ہے تو اس کو حوصلہ مل جاتا ہے اور اس کی محبت سے اس کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غلام کی، اس غریب شخص کی خیریت پوچھنے کے لیے گئے، اس کی بیماری کا حال چال پوچھا۔ اس کے بعد میں آپ تشریف لے آئے۔ کچھ دن کے بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ غلام انتقال کر گیا ہے۔ جب وہ انتقال کیا اور اس کو دفنایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دفن میں بھی تشریف لے گئے۔ تو کچھ لوگوں نے، جو دبنگ ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ عجیب حال ہے، ویسے تو رسول کہلاتے ہیں، ویسے تو قوم کے سردار کہلاتے ہیں اور اونچے اور اعلیٰ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایک غریب شخص کے پیچھے کیسے پڑ رہے ہیں، اس کو اتنا درجہ دے رہے ہیں
کہ اس کی بیمار ہونے پر بھی اس کے یہاں گئے اسے دیکھنے کے لیے۔ اب جب وہ مر گیا، اس زمین سے بوجھ کم ہو گیا، تو پھر بھی اس غریب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے دفن میں بھی آپ تشریف لے گئے۔ اس طرح کا انداز تھا، اس طرح کی سوچ تھی اور اس طرح کی باتیں تھیں۔ پروردگار عالم نے اپنا حکم نازل فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں شاخیں کیا، قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ پھر آگے حکم ہوا اللہ کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے حکم نازل فرما دیا کہ لوگو تم سمجھتے ہو کہ میرا نسب، میرا قبیلہ اعلیٰ ہے، میں بڑا ہوں اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہو، تو یاد رکھو تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اچھا برا نہیں، اعلیٰ و بالا نہیں ہے، تم سب کے سب جو ہو، تمہارا اصل نسب جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہے، تم آپس میں سب بھائی ہو، تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ عزت جو حاصل ہے یا جو اچھا کہلائے گا وہ اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا، انسانیت کو سمجھنے والا ہوگا، اچھے اخلاق رکھتا ہوگا اور خدمت کرتا ہوگا۔ جو باتیں پرہیزگاری کی جس میں موجود ہوں گی، جو پرہیزگار زیادہ ہوگا وہی تم میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سب سے بہتر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور خبردار ہے۔ تم ظاہری اعتبار سے اپنے کو چاہے کتنا ہی چھپاؤ، تم ظاہر میں دکھاؤ کہ میں اچھا ہوں، لیکن اندر تمہارے اس طرح کی میں موجود ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانتے ہو، ظلم کرتے ہو، رسوا کرتے ہو اور لوگوں پر اپنی حاکمیت جتاتے ہو، تو یاد رکھو ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ اس بات کا علم بھی رکھتا ہے اور وہ پوری طرح سے خبردار بھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک سمجھے نہ تھے تو کوئی قصور نہ کہلایا، لیکن جب ہم سمجھ گئے، قرآن نازل ہوا، اللہ کا یہ حکم آ گیا، جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس پر پوری طرح سے عمل کریں۔ ذرا دیکھیں کہ معاشرے میں کتنا بڑا نقصان ہے آج بھی جو ہمارے اندر یہ چیز بنی ہوئی ہے برادری اور قبیلوں کی، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا نسب، ہمارا قبیلہ ہم ہی سب سے اعلیٰ ہیں، اور اس بنیاد پر نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی آج تک شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور ان کی پوری زندگی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اچھا بننے کی کوشش کرو۔ ہم سب جتنے بھی ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، کوئی نہ کسی سے چھوٹا ہے نہ کوئی کسی سے بڑا ہے۔ بس اپنے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ وقت کے اعتبار سے بھی بڑے کہلاؤ اور اللہ کے نزدیک بھی بڑے ہو۔